ڈسائسو کرائٹیریا آف سوشل ریپروڈکشن تھیریز. اب سوشل ریپروڈکشن تھیریز کا وہ کرائٹیریا کیا ہے جس کے اوپر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سب جو معاملہ ہے یہ کیسے طے پاتا ہے ایک انڈیویجول کی ڈیولپمنٹ کا اور اس کے اندر جو ریپروڈکشن ہے سوشل ریپروڈکشن اس کا. تو آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں کہ سوشولوجیکل جو اپروچز ہیں یہ کنسیڈر کرتی ہیں ڈیسائسو کرائٹیریا کو کہ یہ پایا جاتا ہے سوشل اوریجن میں، فیملی میں، بیک گراؤنڈ میں ایک شخص کے. یعنی دیکھیے کہ بالکل ہٹ کے بات ہے فنکشنلسٹ اپروچ سے کہ جو یہ ڈیسائسو کرائٹیریا ہے ایک شخص کے ڈیولپمنٹ کا وہ کہاں پایا جا رہا ہے، اس کے سوشل اوریجن میں، یعنی وہ شخص کہاں سے بلونگ کرتا ہے، کس سوسائٹی کے کس حصے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے جو جیوگرافیکل فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں، سوشولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں، پھر اس کی فیملی سے جو کہ اس کا پرائمری گروپ ہے اور بیک گراؤنڈ جو ہے اس فیملی کا اس کے ساتھ. جو تعلق ہے وہ یہاں آ کے بات ختم ہو رہی ہے کہ فیملی پہ اور سوشل پوزیشن کے اوپر ایک شخص کی، یہ ہے ڈیسائسو کرائٹیریا. اب اس کے بارے میں یہ مزید کہتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ سوشل کلاسز ہیں، ایسی سوشل کلاسز جو ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا انفلوئنس رکھتی ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر، ان ڈومیننٹ سوشل کلاسز نے یہ کیا کہ کوشش کی کہ مینٹین کریں اپنی پوزیشن سوسائٹی کے اندر ایک سوشل ہائرارکی کی صورت میں، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر رکھیں، بہتر رکھیں، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب دوسرے آپ سے تھوڑے کمتر نظر آئیں یا دوسرے تھوڑے ڈفرنٹ نظر آئیں آپ سے. سو کیپنگ یور سیلف یونیک فرام ادرس، کیپنگ یور سیلف ڈفرنٹ فرام ادرس، دس از واٹ دیز سوشل کلاسز ٹرائیڈ اوور ایئرز. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسی خاصے کو یہ منتقل کرتے ہیں اپنی آنے والی جنریشن تک. فار انسٹنس دا رولنگ کلاس، دا پارٹیز، دا پیپل. اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی خاندان ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا اس پوزیشن کے اوپر بیٹھتا ہے، لوگوں پہ حکومت کرتا ہے، whether that is because of land, whether that is because of their financial might. جس چیز کی بھی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ نارمل لوگوں میں مکس اپ نہیں ہو، وہ نارمل لوگوں سے تھوڑے دور ہوتے ہیں، اور وہ جو ڈسٹنس ہے وہ اسی لیے کہ ایک ہائرارکی جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے فار دا ویری پرپز. اور ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیٹسٹ جو پوزیشنز تھیں وہ سمپلی پاس آن کی جاتی تھیں ہیریڈیٹری ٹائٹل سے اور پوزیشنز سے. اس طرح خان بہادر ہیں، ان کے بچے خان بہادر ہوں گے، پھر آنے والے شخص کے ساتھ خان بہادر ہیں، اسی طرح میاں صاحب ہیں، چودھری ہیں. اگر ہم یہ سارے ٹائٹلز دیکھیں تو یہ ٹائٹلز ٹرانسفر ہو رہے ہیں فرام ون پرسن ٹو اندر. دے ویری لیس ٹو ڈو ود واٹ اے پرسن ایکچولی ڈیڈ اور ڈز in being a leadership position. یعنی وہ شخص کیا کرتا ہے، اس نے کیا کیا، اس سے ماورا ہو کے وہ سب کچھ ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے نئی جنریشن کو، ویدر وہ اس قابل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کے جو ٹائٹلز ہیں، ان کی جو سوشل ہائرارکی ہے وہ اسی طرح سے ٹرانسمٹ کی جاتی ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پبلک ایجوکیشن جب سے ڈیولپ ہوئے، کانسیپٹ کے تمام عوام کو جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے، اور اوپن امپلائمنٹ سسٹمز کے بعد یہ باتیں آبسلیٹ ہو چکی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ کار فرما ضرور نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر. اب ایک پراپر سسٹم چاہیے تھا، ایک میکانزم چاہیے تھا ایلیٹس کو کہ وہ کس طرح سے ہارنس کرے اس ریپروڈکشن کو، اس کو کیسے کنٹرول کرے آنے والے وقت کے اندر. جب ہم اوپن امپلائمنٹ دیکھتے ہیں، ایجوکیشن بھی عام ہو گئی ہے، تو کیا کیا گیا کہ پھر ایلیٹس نے اس ہارنس کیا ایک ایجوکیشن سسٹم کو اپنے پرپزز کے لیے، اور سکولز بنائے جو کہ پاورفل ٹول تھے سوشل اسٹارٹیفیکیشن اور سلیکشن کے. اگر ہم کلونیل ٹائمز کے اندر جائیں تو ہمیں سب کانٹیننٹ کے اندر بے شمار ایسی اسٹیبلشمنٹ نظر آئیں گے جو ایلیٹ سکولز تھے، وچ ور ایکچولی میڈ فار دا سنز اینڈ دا ڈاٹرز آف دی ایلیٹ، تاکہ وہ وہاں پہ پڑھیں اور وہاں سے معاشرے کی اسٹارٹیفیکیشن جو ہے وہ قائم ہو. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایون اب ہم ایک پوسٹ کلونیل دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے آ چکے ہیں. وی آر ان اے ڈیولپمنٹل ایج، لیکن ہے کیا کہ وی آر اسٹل اسٹیکنگ ٹو دوز آئیڈینٹیز اینڈ اسٹارٹیفیکیشن ان دا سوسائٹیز کریٹڈ اراؤنڈ 100 years ago. Schools impart social class specific knowledge, language and skills. Now it's very evident in our society. If you go out, you look at schools, تو آپ کو جو بچے ہیں خاص اسکولوں کے جو خاص قسم کی نالج، اسکلز اور لینگویجز ڈیولپ کرتے ہیں، وہاں آپ کو یہ جو فرق ہے یہ یقیناً نظر آ جائے گا کہ the way people speak in English، اردو، پنجابی، ان کے ایکسنٹ سے، ان کے عبور سے زبان پہ جو حاصل ہے، جس طرح وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اسکول سب کو یکساں نالج نہیں دیتے، بلکہ سرو کر رہے ہیں اس ایلیٹ پرپز کو جو کہ سوشل اسٹارٹیفیکیشن کے لیے کار فرما ہے.
اب اس کا مطلب ہمیں یہ نظر آئے گا کہ بچے ڈفرینٹ جو کلاسز کے ہیں ان کو ایجوکیٹ ڈفرینٹ کیا جاتا ہے اور ان کو سوشلائز بھی ڈفرینٹ طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سارے جو سسٹم ہے یہ مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے۔